بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت ہو تو کیسی ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت پر قربان جائیں، جنہوں نے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بات کی وضاحت کروا لی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درباری رسالت مآب میں یار مزار، حقیقتوں کے رازدار، عاشقوں کے سالار، مطلوب سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد سراپا ادب بن کر بیٹھ گئے۔ رحمت دو عالم، حبیب مکرم، شفیع معظم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وما ینطق عن الہوی والی زبان اطہر جنبش میں آئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے لاڈلے صحابی عمر فاروق، بتلاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ غلام نے بڑی سوچ و بچار کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سننے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جنبش کرتے ہیں، پھر رحمت کے پھول جھڑتے ہیں اور ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہیں۔ یہ سن کر میرے آقا علیہ السلام ایمان کی سند دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ یاد رکھیں، اس امت میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب سے زیادہ صحابہ کرام کی زندگیاں محبت کے رنگ میں اس قدر مستغرق تھیں کہ اس کی خاطر ان کے ہاں دنیوی زندگی سے موت کو ترجیح ہوتی تھی، وہ موت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ یہ محبت ہی کا رنگ تھا کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، اسے ہاتھوں میں اٹھا کر چہرے پر مل لیتے ہیں، تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ مزید محبت کی انتہا دیکھیں، اگر بول مبارک مل جاتا ہے تو وہ بھی نہ چھوڑتے، اسے بھی پی جاتے، اور اگر خون مبارک مل گیا تو اسے بھی اپنے پیٹ کا عطر بناتے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے ہمیں ضابطہ دیا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اسے کل قیامت میں اسی کی رفاقت حاصل ہوگی۔ کیا خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، ہمیں کل قیامت میں اپنے قدموں میں جگہ عنایت فرما دیں۔ سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہیں، کہ ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ایمان افروز واقعے کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، رحمت خزینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا تو دریائے رحمت جوش میں آیا، مجھے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر قربان جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بس جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیجئے، بس میں وہاں بھی اب قدموں میں ہی پڑا رہوں۔ گویا عرض کر رہے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے ہے یہی ایک سوال اچھا۔ دریائے رحمت جوش میں تھا اور صحابی کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ قاسم دو جہاں جنت کے باغات تقسیم فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے لاڈلے، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، صرف یہی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس، آپ کے قدموں میں سکونت اور آپ کی رفاقت مانگ لینے کے بعد کون سی دنیا و عقبہ کی چیز ہے اور کون سی نعمت ہے جسے مانگا جائے؟
کیونکہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ جب حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جنت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت طلب کر چکے تو مزید کی حاجت سے انکار کر دیا۔ سرکار عبد قرار، دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس پر زیادہ نوافل کے ذریعے میری مدد کر، یعنی ہم نے تمہیں جنت تو عطا فرما دی اور ساتھ جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی، تو اب تم بطور شکر نوافل کی کثرت کرتے رہو۔ دیکھا آپ نے کہ محبت بھرے انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کس طرح طلب کی۔ آج ہم بھی اگر یہ نعمت و کرامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب کثرت سے ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے تو دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اسی طرح مل سکتی ہے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے۔ درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں اور اللہ پاک سے یہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روز قیامت، روز حشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔